السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کی جب سے پیدائش ہوئی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمیشہ رسول اور انبیاء بھیجے، سب سے آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ سب کے لیے رحمت تھے، انسانوں کے لیے بھی، جناتوں کے لیے بھی اور سارے جہانوں کے لیے۔ اللہ نے عام کیا ہے، سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ انسانوں میں نیک بھی ہوتے ہیں اور گنہگار بھی ہوتے ہیں، انسانی طبیعت ہے۔ ایک شخص خود اپنے اندر کبھی نیکی کا جذبہ پاتا ہے اور کبھی گناہ کا، کبھی غلطی ہوتی ہے، کبھی اچھائی ہوتی ہے، کبھی برائی ہوتی ہے، کبھی فرما برداری ہوتی ہے، کبھی نافرمانی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء جو آتے تھے اس لیے کہ تاکہ نافرمانوں کو اللہ کا فرما بردار بنائیں، دنیا سے برائیوں کو کم کیا جائے اور اچھائیوں کو بڑھایا جائے۔ اور دراصل ایک گنہگار تو دلدل میں ہوتا ہے، پھنسا ہوا ہوتا ہے، وہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے گناہوں کے دلدل سے نکال دے۔ تو وہ ہماری شفقتوں کا، ہماری نرمی کا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ لیکن عمومی رویہ کیا ہے کہ لوگ گنہگاروں کے ساتھ شفقت اور نرمی کرنے کے بجائے ان کے ساتھ سختی برتتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گنہگاروں کے تئیں رویہ کیا تھا، کیا معاملہ تھا؟ آئیے اس سلسلے میں آج ایک حدیث پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث پڑھتے ہیں جسے امام احمد رحمہ اللہ نے مسند احمد میں روایت کیا ہے اور محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔ محدث عصر علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمی ہوئی تھی، صحابہ کرام کے ساتھ آپ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے۔ نوجوان آ کے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ ابھی کوئی نوجوان آئے اور کہے کہ ہمیں زنا کی اجازت ملنی چاہیے، کیا ری ایکشن ہوگا، کیا رد عمل ہوگا، کتنا غصہ آئے گا؟ نیکوں کی مجلس نہیں بلکہ نیکوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خیر الناس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس ہے۔ اس زمانے کا ایک نوجوان آ کے کہتا ہے، مجھے زنا کی اجازت چاہیے، مجھے زنا کی اجازت دیجیے اللہ کے رسول۔ لیکن جو لوگ تربیت کے اصولوں کو جانتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں تو انہیں احساس ہوگا کہ خود اس ایک جملے میں خیر کے کتنے پہلو ہیں۔ اگر اسی اتنے پر غور کیا جائے آگے بڑھنے سے پہلے ہی، کہ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع رکھتا تھا کہ اپنی بات جا کے آپ سے کہہ سکے، اپنے دل میں جو بھی ہو، اور وہاں سے اسے خیر ہی ملے گا۔ ورنہ آج تو کتنے لوگ، کتنے بچے ڈرتے رہتے، اپنے ماں باپ سے نہیں کہہ پاتے، اپنے قریبی دوست سے نہیں کہہ پاتے کوئی بات۔ تو ایک نوجوان اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے، یہ کیسی تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ جانتا تھا کہ میں اپنی بات کہہ سکتا ہوں۔ جس مصیبت میں میں اندر اندر پریشان ہوں، جو تڑپ مجھے کھائے جا رہی ہے، جس چیز کی رغبت اور لالچ میرے اندر ہے اور اللہ نے اسے حرام کیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت کیا بتائی ہے؟ وَلَا يَزْنُونَ، وہ زنا نہیں کرتے، اور بتایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة
وساء سبیلا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ نہایت فحش کھلم کھلا برائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. یہ ساری چیزیں یعنی گویا اس نوجوان کو زنا کا حرام ہونا معلوم تھا، علم کا مسئلہ نہیں تھا. علم ہوتے ہوئے بھی آدمی علم کے خلاف کرنا چاہتا ہے. کبھی کبھی علم رہتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، پھر بھی کرنا چاہتا ہے اور کر لیتا ہے، کیونکہ کسی بھی عمل کے لیے صرف علم کافی نہیں، ساتھ میں ایک چیز اور چاہیے جس کو کہتے ہیں ارادہ. ارادہ، علم صحیح ہو ارادہ بھی صحیح ہو. اگر علم صحیح ہے لیکن ارادہ یا نیت صحیح نہیں ہے، ارادہ فاسد ہے، تو بھی علم کا نتیجہ صحیح نہیں ہوگا. علم درست ہو، ارادہ درست ہو تو اس کے نتیجے میں صحیح عمل انجام پاتا ہے. تو یہاں ارادے کا مسئلہ تھا کہ ارادہ علم کے خلاف جا رہا تھا. نوجوان نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے. گویا اس میں خیر کے جو پہلو ہیں، مثبت پہلو یہ ہے کہ وہ آیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چپکے چپکے ایک کام انجام دے لیتا، لیکن ایسا نہیں کیا. وہ آیا اور ان کے پاس نہیں گیا کہ لاؤ چلو ان سے پوچھ لیں ان سے پوچھ لیں، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور پھر آپ سے کہا کہ اللہ کے نبی اجازت دیجیے. یعنی میں حرام کو حرام کی صورت میں نہیں کرنا چاہتا. اگر اللہ نے حرام کیا ہے تو میں نہیں کرنا چاہتا، لیکن شاید آپ میرے لیے اجازت دے دیں، میری ضرورتوں کو دیکھ کر، میری مجبوریوں کو دیکھ کر، میری خواہشات کو دیکھ کر آپ اجازت دے دیں گے تو میرے لیے حلال ہو جائے گا، میں کر لوں گا. تو اس میں ایک سوال اس نے کیا ہے، اس کو اگر آپ مثبت انداز میں غور کریں تو اس میں کتنے فوائد ہیں. یعنی کوئی آدمی جب آ کے اس طرح کا سوال کرے جو بظاہر سوال بہت برا ہو، تو آپ سوچیں میرے پاس آیا تو ہے، غلط سوال لے کے ہی صحیح آیا تو میرے پاس، مجھ سے دور تو نہیں بھاگا، میرے پاس آنا خود اس میں خیر ہے. پھر یہ سوال کیا ہے، اب بھی اس کے سوال کرنے پر تو میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ وہ کیا سوال کرے. وہ تعلیم دی جا سکتی ہے لیکن اس کے لیے وقت چاہیے کہ کس طرح کا سوال ہو. لیکن ابھی اس کے ساتھ میرا رد عمل کیا ہونا چاہیے، میرا رویہ اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. تو جب اس نے یہ سوال کر لیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کو بڑا برا لگا، سب ڈانٹنے لگے، اے رک جاؤ، چپ ہو جاؤ. اور یہی ہوگا، اتنا برا سوال سن کر کے ظاہر بات ہے طبیعتوں میں ایک طرح کی غیرت آئے گی. غیرت اچھی چیز ہے. اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس نوجوان کو کہا رہنے دو، آنے دو اس کو، میرے قریب بھیج دو، ادنو آؤ، قریب آ جاؤ. آپ نے اسے قریب بلایا. قریب بلایا اس لیے نہیں کہ قریب آ جائے تو تماچا لگا دوں، ہے نا. بہت سارے لوگ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قریب بلا کے تو پھر تماچا لگانا آسان ہوگا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی. اپنے سے قریب کیا. قربت میں جو چیز ہے، قریب کر کے جو سکھایا جا سکتا ہے، وہ دور سے سکھانے میں وہ چیز نہیں ہے. آدمی یہ قرب ایک طرح سے مل جانا یا قریب ہو جانا، یہ محبت کی زیادتی کا بھی ذریعہ ہے، اور محبت کے گرم جوشی جو دل میں پہنچائی جا سکتی ہے، قریب ہونے کے ذریعے سے بھی پہنچائی جا سکتی ہے. تو اس نوجوان کو آپ نے قریب کیا. اپنے سے قریب کرنے کے بعد جب قریب ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ اس کو آیات سنا دیں، حکم دے دیں، منع فرما دیں، آپ نے اس کو تشفی بخش، جس سے اس کی تشفی ہو جائے، جس سے اسے اطمینان ہو جائے، جس سے اس کی عقل کو سکون مل جائے، اور جس کی وجہ سے اس کے دل میں اس گناہ کے خلاف غیرت پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جائے. آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم زنا کی اجازت طلب کر رہے ہو، کیا تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تم اس بات کو پسند کرو گے؟ اور عرب بلکہ ہر سلیم الفطرت انسان زنا کو انتہائی ناپسند کرتا ہے، اور خاص طور پہ اپنی ماں کے ساتھ جب زنا کی بات ہو جائے. غیرت جاگ اٹھی اور نوجوان نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اے اللہ کے نبی میں آپ پر قربان جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ گوارا نہیں ہوگا، میری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے کیسے گوارا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کو گوارا نہیں کریں گے،
جیسے تم کو اپنی ماں کے ساتھ زنا گوارا نہیں، ویسے کسی بھی انسان کو اپنی ماں کے ساتھ زنا گوارا نہیں ہے۔ پھر آپ نے اس سے دوسرا سوال پوچھا، کیا اپنی بیٹی کے لیے تمہیں زنا پسند ہے؟ نوجوان تھا وہ، شادی شدہ نہیں تھا، بیٹی نہیں تھی، یا ہو سکتا ہے پہلی شادی ہوئی ہو۔ زیادہ تر تو ہی لگتا ہے زنا کی اجازت کیوں مانگ رہا ہے، کیونکہ شادی شدہ نہیں ہے۔ تو یہ سوال کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ طبیعت میں ہے انسان کے، اگرچہ اس کے پاس بیٹی نہیں ہے پھر بھی بیٹی کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس کے باوجود اس بات کو سمجھتا ہے۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ سوال کیوں کیا گیا کہ بیٹی کے ساتھ، جبکہ اس کے بیٹی ہی نہیں تھی۔ بیٹی نہ ہونے کے باوجود آدمی کو بیٹی کے رشتے کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، جو معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو جب اس سے پوچھا، کہا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اللہ کے نبی میں آپ پہ قربان جاؤں، اللہ کی قسم یہ بھی گوارا نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا اپنی بہن کے ساتھ، پھر پوچھا اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ زنا کیا جانا پسند ہے؟ کہا نہیں، اللہ کی قسم نہیں پسند ہے، اللہ کے نبی میں آپ پہ قربان جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے تم کو نہیں پسند ہے ویسے دوسرے لوگوں کو بھی اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنی خالاؤں کے ساتھ، اپنی پھوپھیوں کے ساتھ زنا پسند نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک عورت کا یہی سارا کچھ کسی نہ کسی کے ساتھ یہ کوئی نہ کوئی رشتہ ہوگا اس کا، وہ کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی۔ تو اگر تمہیں یہ نہیں پسند ہے تو دوسروں کو کیوں کر پسند ہوگا؟ کیسے زنا کی برائی دل میں کیسے بس گئی اس نوجوان کے، کہ آپ بھی غور کریں کہ اس کا خیال آنا ہی اتنا برا ہے، سوچنا ہی اتنا برا ہے، تو عملاً اگر ایسا ہو جائے تو کتنا برا ہوگا۔ تڑپ اٹھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمجھانے پر اکتفا نہیں کیا، سمجھا تو دیا، علم اس کے پاس پہلے سے تھا کہ یہ چیز حرام ہے، پھر آپ نے اس کو اس طرح سے عقلی اور قلبی طور پر مطمئن کر دیا اور اس کے دل میں غیرت جگا دی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بھی دعا کی، اور آپ نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھا۔ تو ایک حسی قربت، ایک تو قریب کیا اور پھر اتصال، اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، ہاتھ کی گرمی، ہاتھ کی ٹھنڈک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک اس کے دل میں پہنچی، اور آپ کی محبت کی گرمی اس کے دل میں پہنچی۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، 3 دعائیں کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ کی پردہ پوشی فرما دے اور معاف فرما دے۔ مغفرت کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ مغفرت کی دعا میں صرف بخشش نہیں، بخشش کہہ دیتے ہیں، اس میں 2 باتیں آتی ہیں۔ مغفرت کہتے ہیں یا اللہ مغفرت کر دے، مغفرت کا کیا معنی ہے؟ مغفرت یہ مغفر سے ہے، مغفر لوہے کی ٹوپی، جو ہیلمٹ جیسے پہنتے لوہے کی ٹوپی، پہلے میدان جنگ میں جو پہنتے تھے تو اس کو کہتے تھے مغفر۔ اس کا مغفر کیوں نام تھا؟ کیونکہ اس کی وجہ سے سر چھپ جاتا تھا، اور چھپ جاتا تھا اور محفوظ بھی رہتا تھا، کوئی بھی اس پر نقصان دہ چیز اثر نہیں کرتی تھی۔ تو اسی طرح سے مغفرت ہے کہ گناہوں کو اے اللہ چھپا دے، گناہ جو چھپے ہوئے ہیں اللہ آگے بھی اسے چھپا دے، اور اے اللہ اس کا نقصان مجھے نہ پہنچے، اسے معاف بھی کر دے۔ تو مغفرت میں دونوں معنی ہے کہ اللہ گناہوں کی پردہ پوشی بھی فرما، اور اے اللہ گناہوں کو معاف بھی فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وطہر قلبہ، یا اللہ اس کا دل پاک صاف کر دے۔ کتنی بڑی دعا ہے، کتنی عظیم الشان دعا ہے۔ اور اس کے بعد وحسن فرجہ، یا اللہ اس کی شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ 3 دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس کے بعد راوی کہتے ہیں صحابی کہ اس کے بعد وہ نوجوان زنا کی کسی چیز کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما لی، آپ کی تربیت جس انداز میں ہوئی، تربیت اس کو اثر کر گئی، اور اس کے بعد میں جو اس کے دل میں یہ شیطانی وسوسے آتے تھے یا نفسانی خیالات آتے تھے وہ سارے خیالات نکل گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت کا انداز تھا، جو تعلیم کا انداز تھا، وہ انداز ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ساری چیزیں الٹی ہیں۔ ایک عالم نے قصہ بیان کیا کہ 2 نوجوان مسجد میں صلاح پڑھنے کے لیے جا رہے تھے، وضو کر کے فارغ ہوئے اور دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، جماعت کھڑی ہو گئی۔
ایک آدمی ادھر سے گزرتا ہے، کہتا ہے ایک گدھے، جماعت کھڑی ہو گئی، پتہ نہیں ہے، چل جلدی مسجد میں. یہ طریقہ ہے بتانے کا. عالم کہتے ہیں میں پہنچ گیا، میں نے کہا یہ دونوں نماز نہیں پڑھیں گے، تم کون ہوتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا شیخ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، فرض ہے، صلاح کھڑی ہے، ہم وضو کر کے تیار، آپ کہہ رہے ہیں دونوں نہیں پڑھیں گے، ہم تو پڑھنے ہی جا رہے تھے. تو کہا گدھوں پر نماز فرض نہیں ہے نا. اس نے کہا کہ گدھے چل نماز پڑھنے. گدھے پر کہاں نماز فرض ہے؟ نماز تو انسان پہ فرض ہے. یہ آدمی اپنی اصلاح کرے، اپنی زبان کی. کیسے بولتا ہے، کیسے بات کرتا ہے؟ ایسے کہنا چاہیے. وہ بات کر رہے ہیں، کیوں بات کر رہے ہیں، کون سی ضرورت ہے، سمجھانے کا کیا انداز ہونا چاہیے. تو یہ آج بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو لوگ دعوت دیتے ہیں یا خیر کا کام کرتے ہیں یا نیکی کی طرف بلاتے ہیں یا توحید سنت سکھاتے ہیں، اس میں جو رفق ہونا چاہیے، جو نرمی ہونا چاہیے، جو ہمدردی ہونا چاہیے، جو خیر خواہی ہونا چاہیے، جو گنہگار کے بارے میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ بیچارہ دلدل میں پھنسا ہے، اسے مجھے ہاتھ پکڑ کے نکالنا ہے. ایک آدمی ڈوب رہا ہو اور اسے ہاتھ پکڑ کے نکالنا ہو تو آپ غصے کے ساتھ اس کے ساتھ میں رہیں گے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ میں رہیں گے؟ آپ چاہیں گے کہ یہ کسی طرح سے بچ جائے. تو گنہگار کے ساتھ ہمارا معاملہ ہی ہونا چاہیے کہ کسی طرح وہ میں کون سا ایسا رویہ اپنا لوں، کون سا ایسا طریقہ اپنا لوں جس کی وجہ سے گنہگار گناہ کو چھوڑ دے، شرک سے توبہ کر لے، بدعت سے توبہ کر لے، معصیت اور نافرمانی سے توبہ کر لے اور یہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، یہ نیک بندہ بن جائے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعی اتباع کرنے والا بن جائے. یہ اگر ہمدردی کا جذبہ لے کر کے دعوت دیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ اس دعوت سے بہت زیادہ ہوگا جس میں آپ غصے سے کرتے ہیں. ہو سکتا ہے غصے سے بھی کہیں فائدہ ہوا ہو، یہ انکار نہیں ہے کہ غصے سے اور اس سے، لیکن اس میں خیر کا پہلو نہیں ہے. نرمی میں جو پہلو ہے خیر کا وہ اس میں نہیں ہے شدت میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف فرمایا ہے ما کان الرفق فی شیء الا زانا ولا نزع عن شیء الا شانا. جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے اسے خوشنما بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے نرمی کو نکال دیا جائے اسے بدنما کر دیتی ہے. تو نرمی دعوت میں، تبلیغ میں، تعلیم میں، تربیت میں، یہ چاہے اپنے بچوں کے ساتھ ہو، چاہے اپنے دوستوں کے ساتھ ہو، چاہے مخالفین کے ساتھ ہو، چاہے نیک کے ساتھ ہو، چاہے برے کے ساتھ ہو، سب کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم نے آپ کو نرمی عطا کی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں. اگر آپ سخت گیر ہوتے، اگر آپ بد اخلاق ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے دور چلے گئے ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی تھے اور سارے نبیوں کے سردار تھے اور سب سے زیادہ اللہ کے پیارے تھے، حبیب تھے، خلیل تھے، اتنا سارا بڑا درجہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ کے ہاں بھی نرمی نہیں ہوتی تو لوگ آپ کے قریب بھی نہیں آتے. تو ہمیں میرے بھائیوں، جو لوگ توحید کی طرف بلانے والے ہیں، جو لوگ سنت کی طرف بلانے والے ہیں، جو لوگ راہ حق کی طرف بلانے والے ہیں، جو صراط مستقیم کی طرف بلانے والے ہیں، ہم میں نرمی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علی نبینا محمد.